کے پیٹ میں کس نے رزق پہنچایا تھا؟ مجھے بتاؤ، ماں کے پیٹ میں کس نے روٹی کھلائی تھی؟ ماں کر سکتی ہے؟ باپ کر سکتا ہے؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک لم ازل ادبر فیک تدبیرا۔ میرا نظام، اور میں صرف طارق جمیل تجھے ماں کے پیٹ میں نہیں پال رہا تھا، اس وقت میں اربوں بچے ماں کے پیٹ میں پال رہا تھا، اور خرب بچے جانور مادہ کے پیٹ میں پال رہا تھا، اور خرب بچے انڈوں کے پیٹ میں پال رہا تھا، خرب بچے مچھلیوں کے انڈوں میں پال رہا تھا۔ ایک شہد کی مکھی ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے، 1500 انڈے روزانہ دیتی ہے۔ صرف طارق جمیل نہیں پل رہا تھا، شہد کی مکھیوں کے انڈے پل رہے تھے، چیونٹیوں کے انڈے پل رہے تھے، مچھلیوں کے انڈے پل رہے تھے، 4 پاؤں کی مادہ میں بچے پل رہے تھے، 2 پاؤں کی مادہ میں بچے پل رہے تھے، اور درختوں کے نر مادہ پل رہے تھے۔ میرا رب اتنے کائنات میں نظام تخلیق کو چلاتے ہوئے مجھے نہ بھولا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، مجھے آج کیسے بھولے گا جب میں اس کو سجدہ بھی کرتا ہوں اور اس کو مانتا ہوں۔ من اوصل الیک الغذاء، مجھے بتاؤ تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے رزق دیا؟ میری تدبیر چلی، حتی انفذت ارادتی فیک، پھر میرا ارادہ وجود میں آیا۔ اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، میرا فرشتہ آیا۔ دیکھنے میں تم نیشنل ہاسپٹل میں ہو، تم عمر ہاسپٹل میں ہو، تم ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہو، اور لیڈی ڈاکٹر تمہارے اوپر کھڑی ہے، اور نرسز تمہارے ساتھ کھڑی ہیں، تمہاری ماں کے ساتھ ہیں۔ نہیں، وہ بھی ہے، لیکن سن اپنے نبی کی بات۔ ایک فرشتہ میرا رب اتارتا ہے، فأوحیت الی الملک الموکل بالارحام فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، وہ پر مارتا ہے اور تجھے پر کے اوپر باہر نکالتا ہے۔ دیکھنے میں تم لیڈی ڈاکٹر میں ہاتھ میں ہو، اور اللہ کی خبر ہے تم فرشتے کے پر کے اوپر ہو۔ لا لک سن تخطا، دانت لا کہیں سے کاٹ کے دکھا مجھے، ولا لک ید تبطش، مجھے ہاتھ لا کے دے جو پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، مجھے پاؤں لا کے دے جو چل سکیں۔ اپنا حال دے، نہ تو کھا سکے، نہ تو کاٹ سکے، نہ تو بول سکے، نہ تو سن سکے، نہ تو چل سکے، نہ تو پکڑ سکے۔ جب تو اتنا بے بس تھا کہ تیرا پیشاب تیرے اوپر، پخانہ تیرے اوپر، گندگی تیرے اوپر، نہ بھوک بتائے، نہ درد بتائے، نہ حال بتائے، تجھے ماں کا پتہ نہیں، تجھے باپ کا پتہ نہیں۔ جب تو ایسا تھا تو میں نے ایک تیری ماں اور ایک تیرے باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیا، بے قرار کر دیا، بے قرار کر دیا۔ ہاں، خود ممتا نہیں جاگتی، اللہ جگاتا ہے، خود شفقت پدری نہیں جاگتی، اللہ جگاتا ہے۔ صرف بچہ ہونے کی محبت نہیں، پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے۔ یہ فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ اپنے کے رونے پر تڑپ کے اٹھو، پرائے کے رونے پر بگڑ کے اٹھو۔ یہ آسمان والا بتا رہا ہے کہ اگر تو لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف، جب تو کچھ نہیں تھا تیری ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے 2 چشمے نکالے، پھر تمہیں چوسنا سکھایا، منہ میں فگر، منہ میں ماں کی چھاتی، اور تم چوسو ہی نہ تو اندر کیسے جائے؟ کیونکہ میں تمہیں چوسنا سکھاتا ہوں، چوسنا سکھاتا ہوں، پھر تیرے اندر غذا جاتی ہے، جاتی ہے، جاتی ہے، جاتی ہے، اور تیری ماں کو بے قرار کرتا ہوں، تیرے باپ کو بے قرار کرتا ہوں، تیرے لیے بے چین کرتا ہوں۔ لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے، تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے، تو روئے کبھی ماں اٹھائے گی، کبھی باپ اٹھائے گا، کبھی ماں اٹھائے گی، کبھی باپ اٹھائے گا، آنکھوں میں رات کٹ جائے گی جب تک تو نہ سوئے گا، وہ نہیں سو سکتے۔ یہ فرق کہاں سے؟ آسمان سے نظام چلا، آسمان سے نظام چلا کہ میرا رب، میرا رب، میرا اللہ، کل کائنات کا اللہ، رب السماوات والارض وما بینہما فاصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، زمین کا رب، طارق جمیل کا صرف نہیں، 7 ارب انسانوں کا، جنات کا، حیوان، نباتات، جمادات، کائنات، جن، انس، فرشتے، ہر شے کا رب، رب، رب پالنے والا۔ 11 دفعہ ہر رکعت میں اللہ کہلواتا ہے رب، الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد 5،
3 دفعہ سجدے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر سجدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 11 دفعہ 1 رکعت، 44 دفعہ 4 رکعت، رب اللہ رب اللہ رب اللہ۔ جب یہ علم آتا ہے پھر رشوتیں چلی جائیں گی، جھوٹ چلے جائیں گے، شراب کے جوئے کے اڈے بند ہوں گے، فحاشی کے اڈے بند ہوں گے۔ جب تک رب کا رب ہونا اندر میں نہیں اترتا انسان جانور بنے گا، جانور بنے گا۔ میرا رب کہتا ہے میں نے تیرے ماں اور باپ کو بے قرار کیا تیرے لیے، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ فلما کبرت واشتد عضدک واشتد ازرک وارثتنی بالمعاصی یا عبد سوء۔ ہائے ہائے، ارے میں تمہیں نطفے سے لے کے چلا، پھر 5-6 پاؤنڈ کا ماں کی گود میں ڈالا، پھر ماں کی چھاتیاں لٹکا دی تجھے دودھ پلانے کے لیے، اور لٹک گئی تجھے دودھ پلاتے پلاتے، پھر تو بڑا ہوتا گیا، پھر تیرے دانت نکالے، تجھے کھانا کھلاؤں، تجھے دودھ پلاؤں، تجھے سبزی کھلاؤں، تمہیں میٹھا کھلاؤں، پھر تو بڑا ہوا، پھر تو جوان ہوا، پھر تو یوں ہوا، ابھی تو یوں چلا۔ جب تو جوانی میں مکمل ہوا، بازو مضبوط، چھاتی مضبوط، ایڑی مضبوط، تو میرا مطالبہ آیا، میرے آگے جھک، تو نے مجھے للکارا، بارستنی بالمعاصی یا عبد سوء، میرا ہی نافرمان بن گیا، میرا ہی نافرمان بن گیا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، مجھے بتا، کوئی انصاف کا دفتر بتا، کوئی قانون کی کتاب بتا، کسی کتاب میں دکھا کہ احسان کرنے والے کے ساتھ یوں کیا جاتا ہے کہ میں بلاتا رہا، تم نے پلٹ کے نہ دیکھا، میں روکتا رہا، تو نے ہر رکاوٹ کو پار کیا، میں نے کہا جھوٹ کے قریب نہ جانا، تم نے کہا اس کے بغیر نہ سیاست ہے، نہ تجارت ہے، نہ کاروبار ہے، میں نے کہا سچ بولنا، تم نے کہا اس کے بغیر کام نہیں، میں نے کہا صحیح تولنا، تم نے کہا اس کے ناپ تول کی کمی کے بغیر تجارت نہیں، میں نے کہا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا، تم نے ان کے گریبان پکڑے، میں نے کہا کسی کا حق نہ مارنا، تم لینڈ مافیا بن گئے، تم قبضہ گروپ بن گئے، لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کرنے والے بن گئے، میں نے کہا لوگوں کی بیٹیوں کو عزت دینا، تم درندے بن گئے، وحشی بن گئے، عزتوں کو نیلام گھر بنا دیا تم نے۔ میں نے کہا تھا میرے سامنے سر جھکانا، تم نے بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سر جھکائے، میں نے کہا حلال کھانا، تم نے حرام کھایا، میں نے کہا نظروں کو پاک رکھنا، تمہاری نظروں میں گندگی بھر گئی، زنا بھر گیا، میں نے کہا میرے یہ کانوں سے میرا کلام سننا، ضرورت کی بات سننا، تم گھنگرو کی چھنک پہ لٹ گئے، پٹ گئے، مٹ گئے۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ ہاں میرے احسان کا بدلہ کوئی مجھے یوں دے گا، میں مرتے دم تک اس سے بات نہیں کروں، کبھی نہیں کروں گا، میرا ظرف نہیں، میرا اللہ کہتا ہے معاذالک معاذالک معاذالک، تو نے یہ سب کچھ کیا، اور کتنا کیا؟ ساری زندگی کیا، کتنی زندگی پائی؟ 70 سال نہیں، 70,000 سال تو یہی کرتا رہا، تو یہی کرتا رہا، میرے احسان کے بدلے نافرمانی سے، میرے حکم کو پارا پارا، میری شریعت کو تار تار، میری نافرمانی کو تم نے اپنے سر کا تاج بنایا، ماتھے کا جھومر بنایا، گلے کا سہرا بنایا، اور میری نافرمانی کو تم نے تہذیب بنایا اور ثقافت بنایا اور آج کی ضرورت بنایا۔ ہاں ساری کائنات تو نے گناہوں سے بھر دی، لوگوں نے کہہ دیا اے پکا دوست کی، اے دی بخشش کوئی نہیں، معاذالک 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 ان استغفرتنی غفرت لک، اس کے باوجود کہ میرے ہر احسان کو تو نے برباد کیا، ایک دن تجھے خیال آیا، بین بڑھاپے میں دانت بھی ٹوٹ گئے، کھوپے بھی چڑھ گئے، ان میں سے بھی پورا نظر نہیں آتا، لاٹھی بھی ہاتھ میں آ گئی، اب پاؤں بھی لرزتے ہیں اور ہاتھ سہارا، لاٹھی بھی سہارا نہیں دے پاتی، تجھے خیال آ گیا آج مولا کو نہ راضی کر لوں، جانے کا وقت قریب ہے، اللہ کو نہ راضی کر لوں، تجھے خیال آ گیا، لوگوں نے تجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی، اس بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے، کدھر جاؤ گے؟ اللہ نے آسمانوں سے کہا آجا آجا، جتنے گناہ کیے ہیں آجا آجا آجا، ایک دفعہ کہہ، ایک
دفعہ کہے یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا۔ ایک نوجوان تھا کفل، بنو اسرائیل میں، ہر رات نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی، شراب کا دور چلتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لایا 60 دینار سونا، 60 دینار 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 10 لاکھ پاکستانی، کتنی دولت تھی اس کے پاس ایک رات کے لیے، آج کا 10 لاکھ۔ جب وہ کمرے میں تنہا ہوا، لڑکی کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں کی، تم تو دل کے ساتھ آئی ہو۔ وہ اور رو پڑی۔ اس نے کہا کفل طوائف نہیں ہوں، عزت دار ہوں، بھوک نے یہاں پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتی۔ جب مالدار لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں، کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں بدلتے ہیں، 5 سٹار ہوٹلوں کے لنچ لو، کوئی منع نہیں، فارم ہاؤس بناؤ، بڑی بڑی گاڑیاں لو، ہوٹلوں میں کھانا کھاؤ، زکات دو، زکات دو، حلال ہے، کوئی منع نہیں، حلال کمایا ہے، جاؤ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، زکات دو، زکات دو، زکات دو۔ جب زکات نہیں دی جاتی پھر یوں بیٹیاں نیلام ہوتی ہیں، نیلام ہوتی ہیں، نیلام ہوتی ہیں۔ تو کفل رو پڑا، اس معصوم بچی کے معصوم آنسوں نے پتھر کو پانی کر دیا، رو پڑا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی کے ساتھ چلی جائے، اور کتنے بڑی رقم دی تھی کہ جو تمہیں دیا ہے تیرے فقر کو ہدیہ ہے، میں گندا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ بچی گھر پہنچی، کفل مر گیا، مر گیا، اچانک مر گیا۔ ہائے او میرے رب، یہ تو بنی اسرائیل ہے جن کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تم تو وہ ہو جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ غیب سے پردہ نہیں ہٹاتا، اچھا مرا برا مرا آگے نظام ہے۔ یہ کفل بہت برا انسان تھا، یہ کل مرا ہوا ملتا، اس کو کوئی غسل نہ دیتا، کوئی کفن نہ دیتا، کوئی کندھا نہ دیتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا۔ میرے رب نے کیا کر دیا، اتنے بڑے قدردان سے ٹکرانا۔ شراب کیوں پیتے ہوئے؟ سوسائٹی کی ضرورت بن گئی ہے شراب پینا، پھر آدمی آکورڈ سا لگتا ہے شراب نہ پیے۔ ہائے یہ میرے نبی کے امت ہی کہہ رہے ہیں، کہاں لکھا ہے شراب قرآن میں حرام ہے؟ وہ قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو میں کیا بتاؤں؟ کبھی پڑھا ہوتا، کبھی سیکھا ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، میرے رب نے کیا کیا؟ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ اس لیے لکھوایا کہ آؤ میری اپنے بندے سے صلح ہو چکی ہے، آؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو، اسے عزت سے میرے پاس پہنچاؤ، میرا دوست بن کے آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ اور کفل کو پیچھے جو اس کی جو بیک ہے مضبوط، وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور تمہارے پیچھے تو میرے نبی کھڑے ہیں، کل کائنات کے نبی، محسن انسانیت نہیں، محسن کائنات، سید الاولین والآخرین۔ کوئی نبی اتنے نہیں روئے جتنے میرے نبی روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں کہ آپ ہلاک ہو جائیں، آپ کی اپنی جان چلی جائے گی، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی روئے ہیں۔
کوئی نبی اتنا نہیں تڑپا جتنا میرے اور آپ کے نبی تڑپے ہیں. کسی نے اتنے دکھ نہیں اٹھائے جتنے میرے نبی نے اٹھائے ہیں. کائنات کے سردار، جنت کی چابی ہاتھ میں، زمین کے خزانے دینے کے لیے فرشتے موجود ہیں. یا رسول اللہ یہ چابیاں ہیں کل کائنات کے خزانوں کی، لے جاؤ. میں فقیر بن کے زندگی گزاروں گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزار دی. وہ رات نہ زمین بھولے گی نہ آسمان بھولے گا، نہ مدینے کی فضائیں بھولیں گی نہ آسمان کے فرشتے نہ میرا رب، کہ میرے نبی کل کائنات کے نبی رسول ہو کر، سردار ہو کر، سید ہو کر، قریشی ہو کر، ہاشمی ہو کر، آدم تک نسل کو محفوظ کر کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہن بن ناحش بن ماخر بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائق بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملح الإيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. وہ نبیوں میں رحمت اللہ کا پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر وطه وياسين وقاب قوسين. اتنے بڑی عزتیں، بلندیوں. ہاں میں تمہیں وہ رات دکھانا چاہتا ہوں جس رات میرے نبی حضرت اماں عائشہ کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں اور کبھی یوں کروڑ بدلتے، پھر تھوڑی بعد یوں کروڑ بدلتے، پھر تھوڑی بعد یوں کروڑ بدلتے، اور پھر اچانک آگے بڑھتے ہیں اور اپنا پیٹ چارپائی کی لکڑی کے ساتھ لگا کر سارا یوں نیچے جھک جاتے ہیں، یوں جھک جاتے ہیں. پیٹ یہاں پر ہے اور سارا دھڑ نیچے جھکا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے نہیں سو پا رہی تھی آپ کے پہلو بدلنے سے، وہ ایک دم اٹھ گئی. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تم چوپڑی کھا لو، تم رشوت کی کھا لو، تم جھوٹ کی کھا لو، تم شرابیں پی لو. میرے نبی اٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی. یہاں پیٹ کیوں رکھا؟ یہاں پیٹ کیوں رکھا؟ پریس کرنے کے لیے کہ معدے کی پکار تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے، یوں اس کو پریس کیا. عائشہ بھوک بہت لگی. اللہ یا رسول اللہ، احد پہاڑ نے خود کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں سونا چاندی بن جاؤں. میرے اللہ نے پیغام بھیجا، میرے حبیب آپ چاہتے ہیں احد پہاڑ سونا چاندی بنا دوں؟ نہیں نہیں نہیں. یا رسول اللہ یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اسرافیل آ چکا ہے، اب حکم دیں پورے پہاڑ سونا چاندی بنا کے چلا دوں. نہیں 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 نہیں. حضرت عائشہ بچوں کی طرح رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے. محمد مصطفیٰ جیسا شوہر ہو
اور وہ بھوک سے بے قرار ہو، عائشہ جیسی بیوی ہو، امت کی ماں، ان کا رونا کیسا رونا ہوگا؟ در و دیوار رو پڑے جب اما عائشہ روئیں کہ یا رسول اللہ، پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کوئی دیر لگے گی، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے تڑپ کے کہا نہیں عائشہ، اللہ سے نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ میرے نبی، مجھ سے پہلے میرے بھائی اسی بھوک سے گزرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے۔ یہ پتھر کیوں باندھے؟ کہ میری امت بک نہ جائے پراٹھے پر اور انڈے پر اور بریڈ پر، میری امت بک نہ جائے چمکتی گاڑیوں پر اور بنگلوں پر اور کوٹھیوں پر، اور میری امت بک نہ جائے اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے پر بک نہ جائے، اس لیے پتھر باندھے۔ حضرت امام علی کہہ رہے ہیں حسن حسین سے احی قلبک بالموعظہ، یہاں سے بات دائیں بائیں چلی گئی تھی کہ میرے بچوں دل کو زندہ رکھنا، دل کو زندہ رکھنا کس سے؟ ٹونک سے؟ ہاں، کون سا؟ قرآن۔ دل کو زندہ رکھنا قرآن سے، دل کو زندہ رکھنا قرآن سے۔ یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے دائیں بائیں، کتنے دن گزر گئے قرآن کے پاس بیٹھے ہوئے، کتنے بچے ایسے ہوں گے کئی سال گزر چکے ہوں گے، قرآن اٹھا کے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جہاں زمین بنجر ہو میں فصل بہار کیسے اگاؤں، جہاں زمین پتھر بن چکی ہو وہاں بیج کیا کرے؟ جس دل نے قرآن کو روزانہ سننا تھا پورا سال اٹھا کے نہیں دیکھا، کوئی مر گیا ختم پڑھنے کے لیے آ جاؤ بھائی، کوئی بیمار ہو گیا کوئی دعا قرآن کی پڑھنے کے لیے آ جاؤ، بالکل کرو، اپنے مردوں کے لیے قرآن پڑھو کہ اب ان کے پاس پہنچنے کا یہی راستہ ہے ثواب کا، ان کے لیے قرآن خوانی کی جائے، ان کے لیے قرآن پڑھا جائے۔ لیکن کیا صرف قرآن خوانی کے لیے آیا ہے؟ صرف فال لینے کے لیے آیا ہے؟ صرف آیت شفا کو گھول کر پینے کے لیے آیا ہے؟ یا میرا اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کیمسٹری راستہ نہیں بتاتی، فزکس نہیں بتاتی، قرآن سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ میں ان علوم کی نفی نہیں کر رہا، یہ خیال میں رہے، یہ خیال میں رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ علم نہیں پڑھنے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر قرآن کو پڑھنا ہے، اس پر میرے نبی کی زندگی کو لانا ہے۔ آپ کے اداروں نے قرآن کو نکال دیا، ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، میرے نبی کی سیرت کا کوئی حصہ نہیں، تو کون بتائے گا زندگی کیا ہے؟ میرے بچوں، میرے عزیزو، زندگی احساسات کا نام ہے، پیسے کی دولت کی کھنک چمک کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے، زیور کپڑے کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے، یہ 22ویں گریڈ کا نام زندگی نہیں ہے، یہ دھن دولت کا نام زندگی نہیں ہے، ان چیزوں کا زندگی سے کوئی واسطہ نہیں، ایک ظاہری تعلق ہے۔ زندگی احساس کو کہتے ہیں، اور احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی سسکتی ہے، زندگی فریادی بنتی ہے، رواں رواں فریادی بنتا ہے، اور احساسات پر چوٹ پڑتی ہے جب آدمی انسانیت کا چولا اتار دیتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں ماں سے کیا بات کرنی، اسے پتہ ہی نہیں باپ سے کیسے بولنا ہے، اسے پتہ ہی نہیں استاد سے کیسے بولنا ہے، اسے معلوم نہیں بیوی سے کیا سلوک کرنا ہے، بیوی کو نہیں پتہ خامن سے کیا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کو نہیں پتہ اولاد سے کیا سلوک کرنا ہے، گاہک کو نہیں پتہ تاجر سے گفتگو کیا کرنی ہے۔ زندگی احساسات سے پروان چڑھتی ہے، اور احساسات کو پروان چڑھاتا ہے میرے نبی کا طریقہ زندگی، میرے نبی کا طریقہ۔ کروڑوں پتی باپ ہو اور بیٹا باغی ہو، اس کی پوچھو اس کی دولت اسے نفع دے رہی ہے؟ اس کو رات کو نیند آتی ہے؟ عالی شان بنگلے میں ہو اور بیٹا ماں سے بدتمیزی کر جائے، ماں سے پوچھو رات کو سوئے گی؟ 10 لاکھ کے بیڈ پر سوئے گی؟ اللہ کی قسم نیند اڑ جائے گی۔ ایک خاتون کو میں نے دیکھا رو رہی ہمارے عزیزوں میں نے کیا ہوا؟ تب بیٹے کو فون کیا ہے، اس نے
ڈھنگ سے بات ہی نہیں کی. اس کے لیے سب سے زیادہ میں تھکی کھپی. آج اس نے ڈھنگ سے بات نہیں کی، اس ہاتھی رونا شروع کر دیا. ماں تو اتنا نازک رشتہ ہے کہ ذرا سا بول میں سرد مہری آ جائے. ایک صحابی علقمہ، ان کی بیگم نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے خامن مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی، سارے صحابہ جنتی ہیں. کلن وعد اللہ الحسنى، میرے نبی سے اللہ سورہ فتح میں کہہ رہے ہیں میرے محبوب آپ کے تمام صحابہ جنتی، آپ کے اللہ کا وعدہ. کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ جلدی سے آئے. یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہ یا رسول اللہ نہیں بولا جا رہا. اللہ اکبر. صحابی ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے، ایک صحابی کے بدن کے بال کے برابر نہیں ہے. آپ نے کہا اس کے والدین میں کون ہے؟ کہا جی ماں. کیا ہوا؟ کہا جی ناراض ہے. کہا بلاؤ. ماں آ گئی. آپ نے کہا ام علقمہ بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی. کیا ناراضگی ہے؟ سننا دھیان سے. کیا ناراضگی؟ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بس ایک ناراضگی ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے میرا دل چیر دیتا ہے، اور کوئی نہیں، صرف زبان، باقی سارے کام کرتا ہے، یہ زبان سے مجھے دکھ پہنچا ہے. آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہ نہیں میرا دل نہیں چاہتا. آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی؟ میں آگ لگاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی. کہ پھر اگر تو نے معاف نہ کیا اسے اللہ کی آگ جلائے گی. اب کرتی ہو؟ کہاں جی کرتی. تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. میں کہا لا الہ الا اللہ، جان نکل گئی. پھر آپ نے انہی کا جنازہ پڑھایا، پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی، دفن میں شرکت فرمائی. پھر دفن کے بعد فرمایا سن لو میری بات. یہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، تم آج 1436 ہجری کے بچے بیٹھے ہوئے ہو، صحابہ سے کہہ رہے ہیں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. میرے عزیزو آپ اچھا دیکھو، یونیورسٹیاں موجود ہیں، علم کوئی نہیں، ہسپتال موجود ہیں، شفا کوئی نہیں، بیماریاں بڑھ گئیں، وکیل زیادہ ہو گئے، جھگڑے زیادہ بڑھ گئے، یونیورسٹیاں زیادہ ہو گئیں، تہذیب ختم ہو گئی، گھر گھر میں اسکول بن گئے، تہذیب ختم ہو گئی، شرافت ختم ہو گئی، تجارتیں، مشینریاں وجود میں آ گئیں کہ مشینیں آ گئی ہیں ہم فارغ ہو جائیں گے. لیکن آج فراغت نام کی شے ختم ہو گئی. اس موبائل ٹیلی فون نے جغرافیہ ایک مٹھی میں بند کر دیا، چاروں کونوں کو یوں ملا دیا، مشرق کو مغرب سے، شمال کو جنوب سے ملا دیا، لیکن دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ. اب دیکھ رہے ہو دلوں کے فاصلے زمین آسمان سے بھی زیادہ ہو گئے. آسائش سہولتوں سے گھر بھر گئے، لیکن راحت نام کی چیز رخصت ہو گئی، چیزوں کے انبار لگ گئے، محبت نام کی چیز چلی گئی. کہاں فالٹ ہے؟ یہ اتنا مجمع پڑھنے والا ہے، یہ اتنے پروفیسر پڑھانے والے ہیں، یہ اتنی منڈیاں بھری پڑی ہیں، محبت کہاں چلی گئی؟ الفت کہاں چلی گئی؟ تہذیب کہاں چلی گئی؟ سچ کہاں چلا گیا؟ پاک دامنی کہاں چلی گئی؟ شرافت کہاں چلی گئی؟ حیا کہاں چلا گیا؟ جس قوم سے حیا نکل جاتا ہے بہت جلدی ان پر گرفت کا نظام چلتا ہے. اللہ کفر کو برداشت کرتا ہے، بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا. تم سب کٹھے پڑتے ہو، بچو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر سے، بچو ورنہ یہ آگ اس طرح جلے گی کہ کوئی گھر دھوئیں سے نہیں بچے گا. اور وہ آگ لگے گی کہ تہذیب، انسانیت، حیا، پاک دامنی ڈھونڈنے نکلو گے نہ مل پائے گی. اور پھر میرے اللہ کا نظام چلے گا. ایسوں کو زمین کے نیچے پہنچایا جاتا ہے. میں سارا ملک مغرب پھرا ہوں، لاکھوں کلومیٹر میں نے سفر کیے ہیں، ملک وہاں کی لڑکی مظلوم ترین لڑکی ہے، جو نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے،
نہ بیوی ہے نہ ماں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ٹشو پیپر ہے، استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا۔ پھر تنہائی ہے، اور وہ ہے ڈیٹروئٹ میں نماز پڑھ کے ایسے واک کے لیے نکلا عصر کے بعد، تو میں ایسے گلیوں میں چکر لگا رہا تھا، ایک گلی سے گزرا تو ایک عورت کوئی 85-90 سال کی اپنے گھر کے دروازے کے سامنے تنہا کھڑی یوں خلا کو دیکھ رہی تھی، خلا کو ایسے دیکھ رہی تھی، اور پھر یوں لوگوں کو دیکھتی، پھر یوں دیکھتی، میری سیر مجھے بھول گئی، میں اس کو کھڑا ہو کے دیکھنے لگا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک لمبا سانس لیتی اور پھر خلاؤں کو گھورنا شروع کر دیتی۔ میں آج بھی اس عورت کے لیے رو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، انسان تو ہے، انسان تو ہے، انسان تو ہے۔ بطور انسان میرا دل پگھلا اس کے لیے کہ آج اس کو ضرورت ہے سہارے کی، کوئی نہیں۔ وہاں کا مرد نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مشین کا پرزہ ہے، جب تک استعمال ہوگا، استعمال کیا جائے گا، پھر کباڑ میں پھینک دیا جائے گا۔ تہذیب لینی ہے تو محمدی تہذیب لو، سیرت لینی ہے تو محمدی سیرت لو۔ تمہارے درمیان ایک حد ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری مسلمان بیٹی، ہمارا مسلمان بیٹا، ان کے درمیان ایک حد ہے، یا آخرت کو بھلا دو، یا قرآن کا انکار کر دو، یا موت کا انکار کر دو، یا جنت کو آگ لگا دو، جہنم کو پانی سے بجھا دو، جاؤ جو مرضی کرو، نہ تم جنت کو آگ لگا سکتے ہو، نہ جہنم کو بجھا سکتے ہو، نہ موت سے ٹکر لے سکتے ہو، تو پھر یہ غلط زندگی ہے، غلط زندگی ہے، غلط زندگی ہے، اس کا انجام تباہی ہے، تباہی ہے، تباہی ہے۔ اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ، اللہ کے واسطے واپس آ جاؤ۔ اس نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں کہ 1,24,000 نبی اتنا نہیں رویا جتنا ایک میرا نبی رویا ہے۔ ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں جنہوں نے اونٹ پہاڑ میں سوراخ کر دیے، مدینے کی دھرتی کانپ اٹھی، ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے 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 ہائے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اگر راہوں پہ چلنا ہے تو ایک راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ کسی کو رہبر منانا ہے تو ایک ہی رہبر ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ڈاکٹر بنو، تاجر بنو، سیاستدان بنو، قاضی بنو، ہواؤں میں اڑو، زمین کے سینے میں سوراخ کر کے خزانے نکالو، پانیوں کا سینہ چیر کر ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پہنچ جاؤ، زمین کے اندر سمندر کے خزانے نکالو، جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے، لیکن ایک اللہ کو ناراض نہ کرو، ایک اس کے محبوب کو ناراض نہ کرو۔ کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔